لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا مولانا المولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم हमसे आके कहें नमाज जिसको पढ़नी है वो चले जाते हैं, अब कह भी रहे हो इधर बैठे हुए हो तो गलत बात है ना? सही है ना? नमाज सुनने और मजलूमीन वल्लाह अदाई अजमईन من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خليفتك التقوى والإيمان وغفرك شكر ونحاء ذكر ولي عبادة مقبولة سواء محترم معزز حضرات امام مسعود رسول مولانا تقیان کی فضیلت اور ذکر کے حوالے سے مستقل آپ سے شروع ہو رہی ہے اور سن رہے ہیں. دیکھیں آل محمد اور نماز یہ کوئی مقابلہ اور مقایسہ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ ان کو آپ لڑائیے اور ان کی وجہ سے ایک کی وجہ سے دوسرے کو نیچا یا اونچا دیکھنا ہے. اگر کوئی آدمی سے نیت سے مجلس پڑھے یا کرے کہ مجھے نماز کو ڈسٹرب کرنا ہے تب وہ مجرم ہے آل محمد کا بھی اور اللہ کا بھی. لیکن اگر ایک آدمی جو مجلس سے سلسلہ وار ہیں, کبھی کوئی مجلس دیر میں شروع ہوئی, کبھی کوئی مجلس پہلے شروع ہوئی, تو جو آخر کی مجلس ہے اس میں نماز کا اگر وقت ہو جائے تو اس بات کے ضد کے ذکر ابھی کیوں ہو رہا ہے, مجلس کیوں ہو رہی ہے, ختم کیوں نہیں کی گئی, زیادہ نماز پڑھنے کا شوق ہے آپ اٹھ کے چلے جائیے, کسی نے روکا بھی نہیں ہے, روکنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آل محمد ہی نے نماز کو بجایا ہے. اگر ان کے ذکر کی وجہ سے تھوڑی دیر نماز میں ہو جائے تو نماز کی توہین خدا نخواستہ نہیں ہو جائے گی. ایسا نہیں کرنا, آپ کی مغفرت نہیں کرے گا. غلط تب ہوگا جب مجلس نماز صبح یا نماز ظہر یا نماز مغرب سے کی قضا ہونے سے 5 منٹ یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو اور ذاکر اس بات کا خیال نہ کرے کہ نماز قضا ہونے والی ہے, وقت ختم ہونے والا ہے, پھر بھی وہ پڑھتا رہے, تب مجرم ہے. پوری رات پڑھیے, 12 بجے تک آپ کے پاس 11:30 بجے تک وقت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. سال بھر انسان نماز قضا کر دیتا ہے, اسے نہ ذکر علی یاد آتا ہے نہ نماز یاد آتی ہے. تبرک اگر دیر میں ملے تو آدھا گھنٹہ ہی تم نے لگ جائے لے کے ہی جائے گا, تبرک لے کر ہی جائے گا, لیکن اس پر اس کو نماز یاد نہیں آئے گی. لیکن جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی نماز کے آڑ میں اپنے دل کی بات کرتا ہے, نماز کو بہانہ بنا کے اپنے دل کی بات کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جاہلوں سے گفتگو نہ کیا جائے. معصومین مولوی فرماتے ہیں کہ اگر سماج کے جاہل چپ ہو جائیں تو سماج کے ساتھ زیادہ تر اختلافات ختم ہو جائیں. کس سے کیسے بات کرنی چاہیے, سلیقے گفتگو نہیں ہے, کیا بات کب کرنی چاہیے, انداز گفتگو نہیں ہے, کون کس سے بات کر رہا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے, کون سامنے ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے. تم دین اسے سکھا رہے ہو کہ جس نے پوری زندگی دین سیکھنے میں لگا دی, تم نے کبھی مکتب نہیں دیکھا, تم صحیح سے دین مسئلے نہیں جانتے ہو, لیکن پھر بھی پڑھے ہوئے سکھا رہے ہو, اسے دین سکھا رہے ہو, جس کی زندگی دین میں گزر گئی. جیسے ہندوستان چلے گئے ایران تک اپنی عمر لگا دی کہ دین سیکھ جائے. غیر اسلامی نے بھی یہ کہا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ نماز مجلس اس وقت شروع کی جائے, مجلس کا پروگرام اس طرح ہو کہ نماز سے کے وقت سے ٹکرائے نہیں. لیکن اگر کبھی پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت آ جائے تو پہلے مجلس تمام کرو,
یہ احترام ذکر حسین ہے، یہ احترام ذکر علی ہے، پھر نماز پڑھو. یہ ہے اگر پڑھنا ہے چلے جائیے، کسی نے روکا نہیں ہے. ثواب ہے محمد والے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے ابن ابی کا، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ تو طے ہے کہ نماز کا مرتبہ آل محمد سے اونچا نہیں ہے، لیکن وہ انسان آل محمد کا چاہنے والا بھی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. اب یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، نماز ہے دین کی شاخ، اور دین کی شاخ تب ہوتی ہے جب دین کی جڑ ہو. اگر جڑ ہی نہیں ہے تو شاخ کہاں سے آ جائے گی؟ دین کی جڑیں چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہوں گے کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت. آل محمد کس میں ہے؟ امامت میں ہے. تو دین کی جڑ کیا ہے؟ امامت ہے دین کی جڑ. جب دین کی جڑ امامت ہے تو یہ امامت وہ زمین ہے، وہ جڑ ہے کہ جس کے اوپر دین کا پیڑ کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر دین کی شاخیں لگی ہوئی ہیں. اگر اس جڑ کو کاٹ دیا جائے، شاخوں کو نہ بھی کاٹا جائے، تب بھی شاخیں سوکھ جائیں گی، پھل خراب ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا آل محمد اور نماز کو لڑائیے مت. نماز کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، آل محمد کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں حسین پشت پر آ گئے. کیا رسول نے حسین کو ہٹا دیا؟ نہ حسین کو ہٹایا، نہ سجدے کو چھوڑا. بتانا چاہتے ہیں کہ حسین اور نماز میں کوئی لڑائی نہیں ہے. جس طرح نماز کا مرتبہ ہے ویسے ہی حسین کا مرتبہ ہے. اگر رسول حسین کو ہٹا دیتے تو مورخ نہیں کہتا کہ نماز افضل حسین مفضول. اگر نماز کو ہٹا کے چھوڑ دیتے، حسین کو گود میں لے لیتے تو بے نمازیوں کو مزہ آ جاتا کہ بھائی چلو حسین کا مرتبہ زیادہ ہے. رسول نے نہ حسین کو ہٹایا نہ سجدے کو چھوڑا، بلکہ جتنی دیر حسین رہے سجدہ اتنا ہی طولانی ہوتا گیا. پتہ چلا کہ نماز رسول کی طولانی کیوں ہوئی؟ حسین کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حسین دماغ میں ہے تو اللہ کا ذکر اتنا ہی طولانی ہو جاتا ہے. سجدہ طولانی ذکر آل محمد ہے. اب آپ کی خدمت میں تیزی سے میں گفتگو عرض کرتا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے اگر مجلس اذان سے پہلے ختم ہو جائے تو آپ کو یہ نہ سوچے کہ کسی کے کہنے پہ مجلس ختم ہوئی، اور نہ ہو تو جو انسان اٹھ کے جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ نماز پر کوئی رکاوٹ نہیں. آپ ذکر علی کو کرنا ہے، لیکن ذکر علی کون سے علی کا ذکر؟ جو علی ثانی ہے، جو ثانی حیدر ہے، اس علی کا ذکر کچھ دیر کروں گا اور آپ انشاءاللہ توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ آپ کو درست آئے گا. دیوانے کو جس بات ہے، جب امام حسین مکہ کی طرف جا رہے، مکہ سے ہو کر کربلا جا رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولانا حسین نے مولانا عباس سے کہا کہ جاؤ کعبے کی چھت پر جا کر خطبہ دو اور انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور ہم کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سنیے گا بڑا سر آئے گا. کہاں پر خطبہ دینے کے لیے کہا؟ کعبے کی چھت پر. کعبے کی چھت پر خطبہ دینے کے لیے. ہمارے اور آل محمد میں یہ فرق ہے کہ ہم منبر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. ہماری اوقات نہیں کہ ہم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن جب بیٹا علی کا ہو تو وہ اس منبر کو منبر نہیں بناتا ہے، وہ کعبے کی چھت کو منبر بنا لیتا ہے. اور کعبہ کون جگہ ہے؟ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنے سر کو جھکاتے ہیں. جہاں مسلمان اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تو جس کعبے کے سامنے مسلمان کے سر جھکتے ہیں اس کعبے کے اوپر عباس کے قدم آتے ہیں. یہ ہے عباس کا مرتبہ، یہ ہے عباس کا مقام. کیوں نہ آئے؟ کیونکہ صحابیت وہ ہے کہ جس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول کے شانوں کو چومنا چاہتی ہے.
اور تاریخ میں بہت سے صحابیوں نے چوما بھی. مولا رسالت جہاں پہ تھا اسے لوگ چومنا چاہتے تھے اور چوما ہے بہت سے صحابیوں نے الگ الگ بہانوں سے. لیکن یہ صحابیت کی حیثیت جہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ رسول کے سائے پر بھی صحابی پیر نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے رسول کے سائے پہ میری کیا اوقات کے ہم پیر رکھتے. یہ ہے صحابیت کی حد. اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہیں رسول کی صحابیت کی حد. یہ ہے رسول کے صحابیت کی صحابیوں کی کہ وہ سائے پر بھی پیر رکھنے کی اوقات حیثیت نہیں رکھتے ہیں. وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے کہ رسول کے سائے پر پیر رکھیں. یہ ہے صحابیت کی حد. اہل بیت وہ ہیں کہ جب علی کی شکل میں آتے ہیں تو رسول کے دوست پہ اپنے پیر رکھتے ہیں. جب حسین کی شکل میں آتے ہیں تو رسول کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. یہ ہے مرتبہ آج رسول اور اہل بیت. ان کا مرتبہ بڑا ہے. مولا عباس آئے خانہ کعبہ کی چھت پر اور آنے کے بعد تاریخی خطبہ دیا. کیسا خطبہ؟ فرمایا کہ الحمدللہ الذی، حمد ہے تعریف ہے اللہ کی، شرفہ ھذا، شرف ھذا، کہ جس نے اس کعبے کا اشارہ کیا، اس کو عزت اور شرف عطا کی. اور پھر امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا بقدوم ابی، اس کعبے کو اللہ نے عزت دار بنایا. یعنی کعبہ پہلے عزت دار نہیں تھا، پہلے شرف والا نہیں تھا، اسے اللہ نے بنایا. کیسے بنایا یہ بھی مولا عباس نے بتایا. بقدوم ابی، امام حسین سامنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ اس حسین کے باپ کے صدقے میں نہیں، اس حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو عزت عطا کی ہے. سارے مسلمان کو عزت ملتی ہے کعبے کے صدقے میں، اور کعبے کو سب عزت ملتی ہے علی کے صدقے میں. لہذا مسلمانوں اگر عزت چاہیے تو کعبے کے ساتھ، کعبے کے سامنے جھکنے کے ساتھ ساتھ علی کے سامنے بھی سب کو جھکا دو تاکہ یہاں بھی عزت دار رہو وہاں بھی عزت دار رہو. یہ مطلب. پھر فرمایا کہ کیسے عزت ملی، کعبے کی حیثیت کیا تھی. مولا عباس فرماتے ہیں کہ کعبے کی عزت اور حیثیت یہ تھی کہ کانا بالام سے بیتن، پہلے یہ کچھ نہیں تھا، ایک صنم خانہ تھا. کیا تھا کعبہ؟ کسی شاعر نے شعر بھی کہا تھا کہ صنم خانہ کعبہ بن گیا. شاعر نے شعر کہا تھا، بہت پہلے مشہور شاعر تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. تو صنم خانہ جو قبلہ اور کعبہ بنا کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. ٹھیک ہے. مولا عباس اس جملے کو بیان کرتے ہیں. مولا عباس فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں محمد والے کانا بالام سے بیتن، پہلے یہ صرف ایک گھر تھا، اللہ کا گھر نہیں تھا، صرف کیا تھا؟ گھر تھا. کانا بالام سے بیتن وہ اصبح قبلتن، اور جب علی کے قدم مبارک آ گئے تو یہ بیت اللہ بن گیا، قبلہ بن گیا. اس کا مطلب قبلہ اس وقت تک کعبہ نہیں بنا جب تک علی کے قدم نہ آ گئے. کتنا عشق کرتا ہے خدا علی سے کہ جب تک علی کے قدم آئیں گے نہیں، نماز اس کی طرف کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ علی کی عزت. مولا عباس اس کے قصیدہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ علی کا ذکر علی موضوع ہے، علی کا ذکر کر رہے ہیں. یہ خطبے کو کچھ حصے میں بیان کیا آپ خدمت میں. پھر امام کا یہ بھائی فرماتا ہے، اچھا یہ بتائیے کعبے میں اور مکے میں مسلمان آتے ہیں یا دوسرے فرقے آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں، نمازی آتے ہیں، حاجی آتے ہیں، روزے دار آتے ہیں، حج کرنے والے لوگ آتے ہیں، حافظان قرآن آتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے لوگ آتے ہیں. یہی لوگ آتے ہیں اور کسی کے تو جائز نہیں ہے. تو جب حاجی نمازی روزے دار ہیں تو مولا عباس یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، ان حاجیوں نمازیوں روزے داروں کی طرف دیکھ کے، اے کافروں، او کافروں، او فاجروں، خدا کے لیے بیدار ہو جائے. نمازی حاجی روزے داروں کو
عباس کہہ رہے ہیں او کافروں، او فاجروں، او کافروں، او فاجروں۔ میں کہوں گا عباس، جن کو تم یہ نمازی ہیں، یہ روزدار ہیں، یہ حج کرنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں، رسول کی حدیثوں کے حافظ ہیں، انہیں تم فاجر اور کافر کیوں دے رہے ہو؟ عجب نہیں عباس آواز دے، جو حسین کا باغی ہو کر حج کرے، نماز پڑھے، وہ عباس کی نظر میں یا تو کافر ہوگا یا فاجر ہوگا۔ حسین کی بغاوت کے ساتھ حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کسی نے امام صادق علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ مولا، کافی بھیڑ تھی اس سال حج میں، کہا مولا یہ بتائیے کہ کتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ حاجیوں کی؟ تو مولا نے کہا یہ کیوں کہتے ہو کہ حاجیوں کی بھیڑ ہے، یہ کہو کہ کتنے شور مچانے والے آئے ہیں۔ یعنی مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ہماری ولایت کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی علی کا بیٹا چاہے وہ چھٹے امام کی شکل میں ہو یا مولا عباس کی شکل میں ہو، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری اطاعت اور ہماری ولایت کے بغیر نہ تمہیں حج جنت میں لے جائے گا، نہ کعبے کا طواف جنت میں لے جائے گا، نہ تمہاری نمازیں جنت میں لے جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت علی کے دوستوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، دشمنوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جو چپ ہیں اللہ ان کے مقدر کو بہتر بنائے، جو بول رہے ہیں اللہ ان کے مقدر کو اور بہتر بنائے۔ ایک سوال بھیجے محمد والے دونوں علی والے ہیں، جو چپ ہے وہ بھی علی والے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ بھی علی والے ہیں، دونوں کو دعا دیے گئے ہیں۔ بول کر اپنا مقدر بہتر کرو۔ پھر جملہ فرماتے ہیں، کیوں کہا کافر اور فاجر؟ کہتے ہیں اتصدون، تم نے بند کر دیا ہے طریق البیت لامام البررہ، تم نے ایک اللہ کے گھر کا دروازہ، امام کو حج عمرے سے بدلنا پڑا تھا، تو اس بات پر اشارہ کریں مولا عباس، کیا تصدون، تم نے بند کر دیا ہے۔ کیا بند کر دیا ہے؟ طریق البیت، اللہ کے گھر کا راستہ، دروازہ، کس کے لیے بند کیا ہے؟ جو وارث کعبہ ہے، جو مولود کعبہ کا بیٹا ہے، کس کے لیے بند کیا؟ امام البررہ، علی کس کے امام ہے؟ حسین کس کے امام ہے؟ آپ کے امام ہے یا نہیں ہے؟ مولا عباس آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے اس کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے جو نیک لوگوں کا امام ہے۔ یعنی عباس بتا رہے ہیں کہ حسین برے لوگوں کے امام نہیں ہیں، حسین ان نیک لوگوں کے امام ہیں۔ عباس بتا رہے ہیں کہ آپ نیک لوگ ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ علی سے محبت ہی تو نیکی ہے، علی سے محبت ہی تو نیکی ہے۔ کبھی نیکی کی لفظ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے، کبھی اس کے حوالے سے عرض کروں گا، موقع ملا تھا۔ کہا کہ تم نے دروازہ بند کر دیا امام بررہ کے لیے، تو نیکی لوگوں کا امام ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا عباس ان کی طرف کہ من ہوا احق بہ، ان سے زیادہ اس گھر پر کس کا حق ہے؟ من ہوا ادنا بہ، اور ان سے زیادہ اس گھر سے قریب کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنے قریب ہیں کہ ان کا باپ کعبے میں پیدا ہوا، یہ اتنے قریب ہیں کہ عباس کعبے کی چھت پر خطبہ دے رہے ہیں، یہ اتنے قریب ہیں کہ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود ان کو چومتا ہے۔ حشام آیا حج میں، کعبے کو چومنا چاہتا تھا، حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا، بھیڑ میں اسے گھسنے نہیں دیا، لیکن حسین کا بیٹا سید سجاد آیا، بھیڑ ایسے اپنے آپ ہٹ گئی جیسے موسیٰ کے لیے پانی میں راستہ بنا تھا۔ تو یہ ہے آل محمد، یہ گھر کے مالک ہے، یہ گھر کے قریب۔ پھر فرماتے ہیں مولا عباس کہ لولا حکم اللہ الجلیہ، سنو اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا، وہ اسرار علیہ، اور اللہ کے عظیم اسرار نہ ہوتے، راز نہ ہوتے، وہ اختبار البریہ، اور انسانوں کا امتحان مقصد نہ ہوتا، پھر قیامت میں اللہ اس سے آپ چپ رہے تو پھر بد نصیب ہوں گے۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ حسین کعبے کے پاس کعبے کو چومنے کے لیے طواف کرنے کے آنے کے محتاج ہے، انہیں کعبے تک آنا پڑے؟ نہیں، اگر اللہ کا حکم، اللہ کا اسرار اور آزمائش
यदई, اس سے پہلے کہ حسین اس کے پاس آ گئے. یہ حسین کا مطلب. آپ یہ نہ کہنا کہ جو شاعر نے کہہ دیا کہ اگر حسین اور عباس جاتے تو فرات اڑ کے خیمے میں آ جاتا. جب کعبہ اڑ کے جا سکتا ہے تو کیا فرات اڑ کے نہیں آ سکتا؟ اڑ کے نہیں آ سکتا، بالکل آ سکتا. یہ ان کا کمال ہے. یہ چاہے تو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر دے. پھر ایک آخری جملہ جو آپ کے میں حجیہ کرنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح الناس حجر، جو میں نے ابھی جملہ بیچ میں کہا کہ لوگ، مسلمان وہ ہے جو حجر اسود کو چومتا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو جاتا ہے، جو بھیڑ میں دھکے دھکی کھا کے حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے. والحجر یستلم یدی، اور حجر اسود وہ ہے جو ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے. خدا کے لیے بولے علی کی ولایت کی قسم، اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا کرو علی کی فضیلت پر بول کر. جو ایمان کی علامت سے نکلے علی پہ بولنا. لوگ حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہتے ہیں. اور ایک ہی جملہ سنیں، مولا عباس کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے رسول کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تمہاری اوقات نہ ہوئی. تمہاری حسرت، دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے تمہاری اوقات نہیں تھی کہ محمد کو قتل کر دو. تمہاری حسرت پوری نہیں ہوئی اور اب تم چاہتے ہو کہ علی کے بیٹے حسین ابن علی کو قتل کر دو. سنو، جب تک عباس زندہ ہے تمہاری اوقات نہیں ہے حسین کو قتل کر دو. جو بول رہے ہیں کہ وہ قتل کو سلام. جب تک عباس زندہ ہے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل کر دو. اور واقعی جب تک عباس زندہ ہے حسین قتل نہیں ہوئے. اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے مولا عباس، یہ مولا کا فلسفہ کہ کون عباس ہے؟ یہ وہ عباس ہے جسے پیدا ہوتے ہی علی نے کہا ہاں عباس. کب کہا؟ گود میں مولا عباس آئے، انگڑائی بھی، شیر کی انگڑائی بہت قیامت کی ہوتی ہے. وہ شیر بھی عباس جیسا انگڑائی بھی. ایک مطلب جیسی انگڑائی نے دیکھی کہا کہ ہاضا عباس، یہ عباس ہے. شیر بہت سارے ہیں. زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں. زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر دے اور پھاڑ دے. زینب بوڑھے شیر کو کہتے ہیں. لیس اس شیر کو کہتے ہیں جو گراتا ہے. ٹھیک ہے. اسد عام شیر کو کہتے ہیں. اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار پر حملہ کر دے. اور عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے سارے شیر دنیا کے بھاگیں. بھائی خدا کے لیے بولے اگر عباس کی محبت دل میں ہے. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر جنگل کے یا دنیا کے سارے شیر بھاگنا شروع کر دیں، اسے عباس کہتے ہیں. عباس انہیں کہتے ہیں. تبھی تو علی نے عباس کی انگڑائی دیکھ کے کہا کہ یہ کوئی اور شیر نہیں ہے، نہ یہ زیغم ہے، نہ یہ درغام ہے، نہ یہ اسد ہے، یہ عباس ہے. اسے جو بھی دیکھے گا خود شیر ہوگا، بھاگ جائے گا. جب خود شیر ہوگا تو بھاگ جائے گا. تو بھیڑیوں کی دروں کی حیثیت کیا ہے؟ جس سے شیر بھاگتے ہو اس کے سامنے بھیڑیوں جگر اور لومڑی کہاں کیے گئے. تبھی تو جب امتیاز نے عمر ساتھ سے کہا کہ عمر ساتھ جن کے بتاؤ کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. 8 دن تک روز خط لکھتا رہا. عباس کی جلالت کی کون سا شیر ہے؟ 8 دن تک خط لکھتا رہا اور ابن عباس عمر صاحب روز جواب دیتا رہا کہ کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ کے ادھر ادھر کی بات بھانپ دیتا تھا، لیکن بتا نہیں رہا تھا کہ خیمے کتنے ہیں. جب 8واں خط لکھا ابن زیاد نے کہ تو بتاتا کیوں نہیں خیمے کتنے ہیں؟ کیا حسین کے خیمے بہت زیادہ ہیں تو گن نہیں پا رہا ہے؟ اب عمر صاحب جواب دیتا ہے سن، میری
لیڈروں کی حیثیت کے عباس سے شیر کے سامنے زینب کے خیمے کی طرف نظر ڈالے؟ نہیں ڈال سکتے. اس مجلس کے یہ آخری فضیلت کا گوشہ، یوں تو گوشے بہت ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آج 8 محرم بھی ہے اور اس چیز کا بھی خیال ہے کہ نظر و نیاز بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے تقریر کو مختصر کیا جا رہا ہے. علی کا ذکر نماز کا بہانہ لے کر رکوانے والے کے چکر میں رکھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. علی کے ذکر کو، حسین کے ذکر کو نماز سے مت ٹکراؤ. ان کے ذکر کی وجہ سے اگر نماز میں تاخیر ہو جائے تو نماز کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. فلم دیکھنے کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے محمد وار محمد. مولا عباس ایک باغ میں پہنچے جس میں ان کے بابا پہرہ داری کر رہے تھے. کوفے کے باہر کا باغ تھا. مشہور زمانہ یہ واقعہ ہے. کچھ گوشے دینا ہے اس کے بعد اس کو تمام. چھوٹا سا واقعہ، کوئی پرانی واقعہ نہیں، 2-3 دقیقے کے اندر جاتا ہوں. مولا عباس آئے. مولا علی نے کہا بیٹا عباس میں جا رہا ہوں، اب تم اس کی دیکھ بھال کرو اور دیکھو خبردار کوئی اندر آنے نہ پائے. باپ جب عباس کے حوالے سرحد کر دی تو جس کا نشان اتنا قیمتی ہو کہ شیر جیسے پنیر کی اوقات نہ ہو کہ اس کے کھینچے ہوئے نشان کے اندر آ جائے. اور عباس دیکھ لیے جب خیمے میں جا رہے زینب نے بلایا تو عباس کا منہ ان کی طرف نہیں ہے لیکن عباس کی پیٹھ سے بھی ڈر لگ رہا ہے. تو جس کی پیٹھ سے اتنا ڈر لگتا ہو اس کی آنکھوں سے اتنا ڈر لگتا ہو. یہ عباس اس علی کا بیٹا ہے نا جس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ علی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. علی صرف آنکھ اتنی سرخ ہو جاتی تھی، دہشت والی آنکھ ہو جاتی تھی، دشمن کے لیے ہو جاتی تھی کہ روایت کہتی ہے کہ اس کی آدھی روح تبھی نکل جاتی تھی جب علی دیکھتے تھے. اب سمجھ میں آیا عباس کی نظروں پر لشکر کیوں رک گیا. اور روایت کہتی ہے کہ خود مرنے والا کہتا تھا لوگ مجھے مار علی مجھے مار دو. جی نے دکھائی بھول جاتا تھا مجھے جب علی کی تلوار سامنے. سوال نہیں پڑتے کرو پہلے ہی مر جاتے. تلوار کو صرف پوائنٹ کیا تھا کہا بیٹا تمہیں کسی کو اس بات میں آنے نہیں لگا ہے. اب بات پہلے داری سے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان آیا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد گھسنا چاہتا ہے باپ میں. عباس نے کہا خبردار میرے بابا نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ عباس کسی کو اندر آنے مت دینا. اور عباس نے پوچھ لیا تھا مولا سے کہ مولا بابا جان اگر سامنے والے نے زبردستی کی تو علی نے کہا تھا حملہ کر دینا. اب عباس نے حملہ کر دیا. دونوں میں جنگ ہونے لگی باغ کے باہر. سمجھو باغ کے اندر آنے نہیں دیا عباس نے. باغ کے باہر جنگ ہونے لگی. تلوار میں تلوار اور وہ شاندار تلوار بازی ہو رہی تھی. وہ فنون جنگ دکھائے جا رہے تھے. اچانک ایک عورت، اس زمانے میں سپاہی اور عرب کے لوگ اپنی روٹیاں صبح کے وقت نانوائی کے یہاں سے پکاتے تھے نماز صبح سے پہلے اور آگے بھیج کی روٹیاں بنواتے تھے. وہ عورت روٹی دینے کے لیے اپنے شوہر کے لیے چلی جس کے شوہر نے بھیجا تھا سپاہی اور جنگ میں فنون جانتا تھا. وہ عورت جو جنگ نہیں جانتی تھی وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ دو جوان جو نورانی رکھ رہے ہیں، دو لڑ رہے ہیں اور تلوار کی تلوار چل رہی ہے. تلوار سمجھ رہی ہے
बात देखने में खो गई। 3 साढ़े 3 घंटे तक वो औरत भूल गई कि वो क्यों आई थी। 3 साढ़े 3 घंटे तक वो भूल गई। नमाज तीसरा पहर आ गया सुबह का, नमाज सुबह पहले का पहर। अचानक हमने को देखते ही जहन में बैठाती है, न हो गया सारा हमला, सारे अंदाज। 2 जवान एक से फल दिखा रहे हैं। अचानक उसे याद आया कि मैं तो रोटी लेने आई थी, गई नानवाई के पास, उसने आटा दिया, कहा रोटी बना दो, कहा क्या रोटी नहीं बन सकती है, दुकान बंद हो चुकी है। घर पे आई शौहर के, कहा कि शौहर ने रोटी लाई, कहा कि ये रोटी नहीं लाई। तो कहा कि अगर रोटी नहीं लाई है ना तो आज मुझे कत्ल कर दूंगा। कहा क्या कर रही थी? कहा 2 जवान बाप के बाहर कुर्ते के बाहर रह रहे थे, उनके गल में वो हुस्न था, वो जवान था कि मैं उसको देखने में डूब गई और मैं भूल गई कि मैं आई ही क्यों। ये इनका गल है। अली ने जब मरहब के सर को काटा था, मरहब के वजूद को काटा था, तो मरहब की अमृत यादव के वजूद को काटा था, तो उसकी बहन ने अली का कसीदा पढ़ा था कि मेरे भाई को काटने वाला कितना आदि था, ऐसा काटा कि दोनों पहले में वजन बराबर है, कितनी अदालत है। ये है एक मरतबा शौहर ने कहा कि अच्छा जंग देख रही थी? हाँ। क्या लोग तुझे कत्ल करता हूँ। तो तलवार उठाई, अपनी तलवार निकाली और निकालने के बाद बीवी पर हमला कर दिया। याद है इस बीवी ने, इस दौजा ने 3 घंटे तक 2 जवानों की जंग देखी थी। सीखा नहीं था, फन नहीं सीखी थी, सीखा कैसे? क्लास में नहीं गई थी, किसी उस्ताद के पास नहीं गई थी, सिर्फ देखा था। जैसे ही शौहर ने तलवार उठाई, फौरन दौजा भी सामने तलवार टंगी हुई थी, उसने भी उठा लिया। अब शौहर गई, अरे औरत ने तलवार उठा लिया। जो अब्बास के जंग को देख ले औरत होकर वो इतनी बहादुर बन जाती है कि तलवार उठाने में भी उससे परहेज नहीं होता है। तलवार उठा लिया, शौहर ने हमला किया, उसने हमला की, फिर शौहर हमला करा, फिर वो हमला कर रही। हमले पे हमला, शौहर हमला भी कर रहा है, उसके दिमाग में हलचल मची हुई है। ये मेरी बीवी है या जंगजू औरत है? ये मेरी बीवी है या जंगजू औरत है? एक मतलब जैसे ही उसने देखा कि मेरी बीवी हमले का नाम ले रही है, मेरे हर हमले को फेंक दिए ला रही है, बोला करे किसी की बीवी जंगजू ना हो। बड़े जंग में कोई सवाल का जितना आराम हो जाता है, जंगजू हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी। ऊपर से होम मिनिस्टर भी होती है, याद बात है कि होम मिनिस्टर माँ बाप को होना चाहिए, लेकिन बीवी बन जाती है। ठीक है, तो खुदा आपको बीवियों के शर से महफूज रखे और अल्लाह करे हर बीवी कलीजे सैयदा हो जाए और हर शौहर गुलाम अली बन जाए। एक मरतबा जब वो जंग करता रहा बीवी से, वो अपनी बीवी को कदर ही नहीं कर पा रहा है। एक औरत को नहीं मार पाया सिपाही, कमरे से जंग करते करते घर के आंगन में पहुंच गए, फिर भी वो अपनी दौजा पर हमला न कर पाया। एक हमले में भी कामयाब न हुआ। एक मरतबा छल्ला गया, बोखला गया और बोखला के अपनी तलवार उसने जमीन पर फेंक दी और कहा, है औरत ये तो बता तूने जंग करना कब सीख लिया, कब सीख लिया? हैरत पड़ गई मेरी दीदी, 1 रात में जंगजू बन गई, मुझे ही खत्म करने जाना तो हो नहीं। तो एक मरतबा कहती है कि सुन, अभी मैं एक ऐसा जंग, ऐसी जंग लेकर आ रही हूँ शानदार, ऐसी जंग लेकर आ रही हूँ कि वो जंग का एक हमला, एक अंदाज, एक फन मेरे वजूद में नक्श हो गया है। कहने लगा, जंग देखकर तू शराब बन गई, जंग देखकर तूने तलवार सीख लिया। सोचिए जो वो जंग करने वाले, उनका जंग देखकर कोई औरत इतनी बहादुर बन जाए सिर्फ देखकर, तो जिन लोगों ने उनसे जंग सीखा होगा जिसका जंग देखकर एक औरत सदा बन रहा है, कहता चल मैं भी देखना चाहता हूँ, आप मत इस्तेमाल, चल मैं भी देखना चाहता हूँ। ले गई शहर को, बाग के बाहर देखा कि 2 नौजवान अब तक लड़ रहे थे, नमाज सुबह का वक्त होने ही वाला। वो जवान, दोनों जवान लड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, एक के चेहरे पे नकाब है, एक के चेहरे पे नकाब नहीं है। जिसके चेहरे पे नकाब
نہیں کہ ایسا لگا تھا تو اپنی کام ہے جو تلوار لے کے چلا رہا ہے. چاند کے ہاتھ میں تلوار اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن علی کے گھرانے میں کتنے چاند ہیں, سب تلوار والے چاند ہیں. اگر بھیڑوں میں تو کل ہو جاؤ. ایک مرتبہ دونوں حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ اس سوال میں جو باغ میں گھسنا چاہتا تھا اس نے ایک آخری حملہ کیا اور اسے بھی جب اس جوان نے عباس میں روک لیا تو فوراً نقاب والے شخص نے نقاب کو ہٹا کے کہا عباس بس میں تمہارا باپ بھائی ہوں. جس کی شجاعت کو دیکھ کر علی کہیں بس اس کی شجاعت کی حالت ہے. یہ عباس ابراہیم. اور دیکھنے کے بعد عباس کو کلیجے سے لگا دیا اور کہا بیٹا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عباس کربلا میں میرے حسین کے کام ہے. بتانے کے بعد عباس کی شہادت ہے. کون عباس ہے؟ وہ عباس ہے جسے حسین نے صرف ایک بار کہا تھا بھیا ایک دن آئے گا کہ جب حسین بلائے گا تم آواز پہ لبیک نہ کرو گے. ایک ہفتے تک عباس سوئے نہیں, آنکھیں سرخ ہو گئی. زینب نے دیکھا بھائی کی آنکھیں کلیجی کی طرح سرخ ہو رہی ہیں تو طرف کہنے لگی بھیا کیا بات ہے تمہاری آنکھیں سرخ لگ رہی ہیں. کہنے لگی عباس یہ کون عباس ہے جسے تم اولاد مانگتے ہو اولاد دے دیتے ہیں, شفا مانگتے ہو شفا دے دیتے, روزی میں جو مانگتے ہو سب عباس دیتے, جو کبھی بات میں بتایا سے عباس. سکینہ کا واسطہ دیا سب کچھ مل گیا. کہنے لگی شہزادی میں کیا کرنا ہے, مجھ سے کہا تھا ایک بار آئے گا عباس سے میں تمہیں بڑھاؤں گا تو ناراض نہ کروں. میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو عباس چھوٹا ہو جائے حسین کو لاتے رہ جائے. ایسی بھی ایک ہفتے سے میں سویا نہیں. کربلا آ گئی. عباس حسین نے کو پھر سنی اور مسائل کے بعد عباس حسین کے حضور میں آئے کہا تھا مرنے کی اجازت چاہیے. مرنے کی اجازت عباس نے مانگی. حسین نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے قلم مار نظر یقین شنا عباس نے دیکھا باہر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کی بات وہ لشکر کہاں کر کے جس میں رمضان سے. تھوڑی دیر کے بعد عباس سکینہ کو لے آئے سوکھے سے مشکیزے کے ساتھ. بچوں کی پیاس کی حالت یہ تھی, اللہ مسئلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کے دن بچوں کی پیاس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ زبان باہر آ گئی تھی. ہم اپنے ٹائگر پر رہے تھے, بچوں کی آواز نہیں نکل رہی تھی. سکینہ لے آئے, سکینہ عباس کے ساتھ آئی. سکینہ نے کہا بابا جان میرے منہ کو پانی کے لیے جانے دیجیے. حسین نے جملہ سکینہ سے کہا سکینہ ایک جملہ عباس سے جملہ سکینہ کا بات ٹھیک ہے رہا. دوسرا جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ سچت کو اجازت کو دلوارے ہوئے لیکن جب بابرات شان غریبہ ظالم تماشوں پہ تماشے لگائے گا کانوں میں کوئی سوال ہوگا بس میں کانوں میں سوال سلام علیکم تو پھر کوئی روایت نہیں بن رہی تو پھر میں تو منظر پڑھوں جانے لگا بات.
بالکل اور عباس جانے کے زیادہ میں ویڈیو سے پردوں کی ضمانت واپس ہوئی. جناب زینب نے ضمانت واپس دے دی. عباس کو ایک نیزہ دیا, علم دیا, علم کو چھپایا حسین نے اور اس پر جو لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فاطر قریب مٹا کر عباس کے اس علم سے حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی پہ قرآن لگ گیا, قیامت پڑھاؤں گے. صرف وہ جملے پڑھوں گا جس پر حسین روئے ہیں, وہ جملے جو حسین نے عباس کو یاد کر کے کہے. وہ جملے سنو مسائل بن گئے. ایک منٹ میں مسائل بن گئے. ایک مرتبہ عباس شہید ہو گئے. حسین نے کہا بھیا میری کمر ٹوٹ گئی, تمہارے لڑنے میں میری کمر ٹوٹ گئی. حسین کی ماں وہ ہے کہ جن کا نام نامحرموں کے درمیان لینا بھی حسین کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی عباس دنیا سے چلے گئے, ایک معلوم آیا اور آنے کے بعد سے حسین سے کہنے لگا اپنے سہرا اے سہرا کے نام جن بازوؤں پہ ماں تھا وہ بازو پکڑ کے یہ جملہ کہنا تھا. حسین نے برا جب کیا عباس ارے جب تک تو زندہ تھا کسی کی ضرورت نہ تھی, کسی نامحرم کی مدد نہ تھی. تو حسین کے اماں کا نام نامحرموں کے درمیان میں تھا. ایک بات ٹوٹ جائے گا حسین کے اماں کا نام نامحرم میں دیا جانے لگا. دوسرے نسلوں کا اسلام بڑی قیامت تک جڑا ہے. حسین کے کلے کے پرچے میں بیٹھا ہے, چاہتا ہے کہ تمہارے مولا کے سرپل میں جدائی کر دے. جب جھنجھن چلانے لگا نا تو حسین نے کسی کو نہیں بلایا, نانا کو نہیں بلایا,